بیان حضرت مولانا مفتی ادریس صاحب، مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ 22 مارچ سن 2013۔ موضوع فرشتوں کی دعائے مغفرت طالب علم کے واسطے۔ آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 43 68۔ السلام علیکم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پچھلے جمعے کو اور اس سے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے ذکر سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ اس ذکر کا بیان سن کر کے ہماری ذکر کی مقدار میں کچھ اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اگر ہماری تسبیحات صبح و شام کی، درود شریف کی، تیسرے کلمے کی، استغفار کی تھیں تو انشاءاللہ کچھ اس کی مقدار میں اضافہ ہو گیا ہوگا، بجائے ایک تسبیح کے انشاءاللہ 2 تسبیح ہو گئی ہوں۔ اور اگر ہماری تلاوت روزانہ آدھے پارے کی یا 1 پارے کی تو الحمدللہ بیان سن کر کچھ اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا، تقریباً 1.5 پارہ کی تلاوت کا ہمارا معمول بن گیا ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر ابھی اس مقدار میں اضافہ نہ ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالی آئندہ ہم کو اپنی اس مقدار میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ بیان سننے کا، قرآن و حدیث کی بات سننے کا، اللہ رسول کی بات سننے کا فائدہ جب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد کچھ عمل آدمی کے اندر پیدا ہو جاوے، کچھ عملی جذبہ پیدا ہو، اور اگر الحمدللہ عمل چل رہا تھا تو اس مقدار میں کچھ اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی مقدار میں اضافہ کرنے کی مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو سامعین کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کے لیے جو کچھ بھی تھا، ملجا ماوا جو کچھ بھی تھا، مداوا، اور ہر آڑے وقت پریشانی کے وقت کے اندر ڈھارس جو بھی کچھ تھی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب کوئی خدا نخواستہ کس طرح کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو سب سے پہلے صحابہ کرام حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے کر کے کچھ اس تسلی کے لیے آپ سے کچھ معروضات پیش کیا کرتے تھے، درخواست کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے، معلوم کرتے ہیں کہ قبیصہ اس وقت کیسے آنا ہوا، اس وقت آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک صحابی کے ساتھ میں خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے تھے اور پرتباک استقبال فرماتے تھے اور پھر معلوم کرتے تھے کہ آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ صحابی جس مقام کے لیے آئے تو اللہ کے نبی کے معلوم کرنے پر وہ اپنی جو مقصد ہے، جو پریشانی، اس کو فوراً بتلا دے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں میں آپ کی خدمت اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس وقت کچھ ایسے مجھے کلمات بتلا دیں، کچھ ایسی بات مجھ کو پڑھنے کے بتلا دیں جس سے کہ وہ پڑھنا اللہ کے نزدیک میرے لیے نافع بن جائے، وہ پڑھنا میرے لیے نفع بخش بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، ایسی چیز بتلا دیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیصہ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے
مقصد کا حل بتلاؤں؟ سب سے پہلے سن لو فضیلت، کہ جو تم میرے پاس خالی علم حاصل کرنے کے لیے، دینی بات معلوم کرنے کے لیے تم میرے پاس حاضر ہوئے ہو، اس کی فضیلت سن لو کہ جب تم اپنے گھر سے اور میرے پاس تک چلے ہو تو اس راستے میں جن جن ڈھیلوں پر، جن جن پتھروں پر اور جن جن درختوں پر تمہارا گزر ہوا ہے، تمہارے گھر سے لے کر کے میرے پاس آنے تک جن چیزوں سے تم کو واسطہ پڑا ہے، خواہ وہ مٹی کے ڈھیلے ہوں، خواہ وہ پتھر ہوں، خواہ وہ درخت ہوں، تو ان سب چیزوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ خواہ درخت ہوں، خواہ ڈھیلے ہوں اور خواہ پتھر ہوں، تو جن جن درختوں سے، جن جن پتھروں سے، جن جن ڈھیلوں سے تمہارا گزر ہوا ہے، وہ راستے میں پڑے ہیں، تو ان تمام ہی چیزوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا میرے پاس حاضر ہونا کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ دین کی بات معلوم کرنے کے لیے ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو آدمی طلب علم کے لیے کہیں جاتا ہے، جو آدمی خالص علوم قرآن حدیث معلوم کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس میں اللہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور کوئی اپنی دینی بات معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس اپنے گھر سے لے کر اور اس مفتی صاحب کی، عالم صاحب کی، اللہ والے کے پاس تک جتنے بھی چیزیں ان سے گزر ہوا ہے، وہ ساری کی ساری اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس سے علم دین کی فضیلت کا علم ہم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے کیا کیا چیز عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ کے یہاں کیا کیا اس کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں۔ اس لیے علم دین حاصل کرنا یہ گویا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نماز فجر کے بعد میں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو 3 مہلک اور 3 انتہائی خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ جملہ کتنا چھوٹا سا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، خالی صرف 3 لفظ ہیں، اس کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آدمی یاد کر لے اس کا پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ کی خالی مقدار بتائی جا رہی ہے، 100 مرتبہ کی نہیں، 200 مرتبہ کی نہیں، ایک تسبیح کی نہیں۔ تو جو آدمی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے نماز باجماعت میں تکبیر اولیٰ ادا کی ہو، امام کے ساتھ میں نماز ادا کی ہو، پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد میں 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 خطرناک اور مہلک بیماریوں سے نجات عنایت فرما دیتے ہیں۔ پہلی بیماری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نابینا پن سے محفوظ فرما لیں گے، کہ وہ آدمی نابینا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بیماری یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ برس کی بیماری سے محفوظ فرما لیں گے۔ برس کی بیماری کتنی موذی خطرناک بیماری ہوتی ہے، تو اس دعا کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برس کی بیماری سے محفوظ ہونے کا پروانہ عنایت فرما رہی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فالج سے محفوظ فرما لیں گے، کہ خدا نخواستہ اس پر کبھی فالج کا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 بیماریاں کتنی خطرناک بیماری ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ بیماری پیش آ جاتی تو آدمی ان سے مطلب تندرستی حاصل کرنے کے لیے تو ڈاکٹر پاس کتنے ہزار روپے خرچ کر ڈالتا ہے، اس کے باوجود بھی آدمی کو صحیح معنی تندرستی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان 3 مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کو کتنی ہلکی پھلکی دعائیں ارشاد فرما رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو ان دعاؤں کی قدر نہیں ہے۔ حالانکہ ان دعاؤں کے پڑھنے اور سیکھنے پر نہ وقت صرف ہو رہا ہے اور نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور نہ ہی آدمی کو کوئی صلاح کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کتنے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے ہم دعاؤں پر اہتمام کرتے ہیں، اور یقین کے ساتھ ہم ان کو باقاعدہ ہم اپنی زندگی معمول بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ 3 کلمات صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 مہلک بیماریوں سے اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ ایک تو ہے نابینا پن، کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آدمی کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ آدمی کتنا چاہتا ہے کہ میری بنا جو کی تو محفوظ رہے، آدمی چشمے لگواتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، کتنے ہزار خرچ کر ڈالتا ہے، تو اگر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے،
اور یہ اللہ کے نبی کا وعدہ بذات خود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم فرمانے کی وجہ سے ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جو حکم فرمائیں تو اللہ رب العالمین اپنی بات کو سچا کر کے دکھلا کرتے ہیں۔ اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمایا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی پکی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی کے ارشاد کے اندر کوئی ذرہ برابر شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ 100% ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اور جو ہم کو اس کی نعت فرمائی فضیلت، اس کا فائدہ، وہ 100% صحیح ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے قلب کے اندر اس کا یقین اور اعتقاد بھی ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ ہمارے قلب کے اندر شک و شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے دعا مانگے 100% کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورا کرنے پر قادر ہے، اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ اللہ جو زمین آسمان خالق و مالک ہے، خدا نخواستہ اللہ میں محتاج نہیں ہے، پتہ نہیں پورا کرے نہ کریں، 100% یقین اور وثوق کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یقین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کا وہی معاملہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اس کے دل کے اندر کوئی بات ہو کہ دعا تو مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں میری دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو اندر کا ظن ہے، اندر کا جو اس کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ 3 کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر ہدایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے وہ آدمی صبح کی نماز پڑھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صبح کی نماز کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد معلوم کیا ہوا کہ میرا ہر امتی صبح کی نماز تو پڑھے گا ہی، کیونکہ صبح کی نماز جس طریقے سے جمعہ فرض ہے، ظہر فرض ہے، اسی طریقے سے صلاۃ فجر بھی فرض ہے۔ تو جو آدمی صلاۃ فجر پڑھنے کے بعد جو فرض ہے اس کو ادا کرے گا پابندی کے ساتھ میں، اور پابندی کے ساتھ میں کلمات کو پڑھ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 مہلک بیماریوں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخری سانس تک محفوظ رکھیں گے۔ وہ دوستو، یہ ان بیماریوں کے مطلب یہ محفوظ رکھنے کے اندر کوئی ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، ہمارا وقت خرچ نہیں ہو رہا، ان کے یاد کرنے میں کوئی وقت خرچ نہیں ہو رہا۔ اس لیے کیا اچھا ہو اور کیا مطلب یہ کہ ہماری خوش نصیبی ہو کہ ہم لوگ یہ اپنی زندگی ان کلمات کو معمول بنا لیں۔ اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستو جو کلمات ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہر ایک آدمی ان کلمات کو حرز جان بنا کر کے رکھے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ میری امتی ان کلمات سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ ہر جگہ میری امت کی وہ ہے وہ پیسہ خرچ کرنا نہ پڑے، وقت صرف نہ کرنا پڑے، تو آپ نے ایسی بالکل پکی دعائیں ہیں جو بالکل باوثوق ہیں، معتمد ہیں اور انتہائی مستحکم مضبوط ہیں، اور وعدہ ہے ان پر اللہ کی طرف سے، وہ ساری باتیں آپ نے اپنی امتیوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے استفادے کے لیے ارشاد فرما دی ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر ہم لوگ ان اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں اور دعاؤں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ ناشکرا اور احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتابوں کے اندر بہت ساری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبری فرمائی اپنی امت کے لیے تاکہ میری امت ان دعاؤں سے پورا فائدہ اٹھانے والی بن جائے۔ ان دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں، بڑی تاثیرات ہیں۔ کاش کہ یہ ساری دعائیں ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں اور ہم ان دعاؤں کو بہت قیمتی چیز جان کر کے، اللہ کی عطا جان کر کے، اللہ کا فضل جان کر کے ہم ان دعاؤں کو یاد بھی کرنے والے بن جائیں، اور پھر یاد کر کے ہم اپنی زندگی کا اس کو معمول بنانے والے بھی بن جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ اس سے کتنا ہم کو فائدہ ہوگا، اور ہم کو جو ہے اس سے کتنا ہم کو ہر اعتبار سے ہم کو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو، تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اور تم ناشکری مت کرو۔ کیا مطلب؟ شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو، یعنی خدا نخواستہ میری نعمتیں استعمال کر کے اس کے مجھ پر مت غراؤ، نمک حرامی مت کرو، بلکہ میری نعمتیں خاک استعمال کر کے تم اس کو شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ یہ اللہ ہم کو ارشاد فرمایا کہ میری نعمت خوب استعمال کرو، حلال طریقے سے، کھانے کی لائن کی ہو، پینے کی لائن کی ہو، استعمال کی غرض کے جو لائن
جو نعمتیں حلال ہوں اور حلال طریقے سے تم حاصل کرو تو ان نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے وہ نعمتیں اسی لیے پیدا کی ہیں تاکہ میرے بندے اس نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ شرط کیا ہے؟ حلال طریقے سے ان کا فائدہ ہونا چاہیے، خدا نخواستہ حرام اور ناجائز طریقے سے ان کا جو ہے ان کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے استعمال کرنے کے بعد میں ناشکری مت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جو میں نے عطا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد میں وہ کام کرو جس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ اگر تم نے خلاف استعمال کیا تو پھر یاد رکھو تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی ہے، بلکہ آگے اللہ کی دھمکی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں کی استعمال کر کے تو میرا وعدہ ہے کہ میں جو نعمتوں کو عطا فرما رکھی ہے ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، خواہ وہ کسی طرح کی لائن کسی لائن کی بھی وہ نعمتیں ہوں، جسمانی لائن کی ہوں، ظاہری لائن کی ہوں، باطنی لائن کی ہوں، روحانی لائن کی ہوں، جس طرح کی بھی ہوں، تو میں جن نعمتوں کو شکر گزاری کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ میں خدا خواستہ ان کے اندر کمی نہیں کروں گا، بلکہ میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو بڑھا چڑھا کر کے دوں گا، اس لیے کہ میرے خزانے لبریز ہیں، میرے خزانے بھرپور ہیں، میرے خزانے لا محدود لا متناہی ہیں، جتنا میں دیتا رہوں گا میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تم میرا شکر گزاری کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، قرآن کریم میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی عطا کردہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا، ان میں کبھی کمی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو لینا چاہتے ہیں جو کھانے کی لائن کی ہیں، پینے کی لائن کی ہیں، کاروبار کی لائن کی ہیں، بیوی بچوں کی لائن کی ہیں، اور اپنی باطنی روحانی اعتبار سے ہیں وہ سب چیزیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں اضافہ فرمانے کا ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور خدا خاص اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی، اگر تم نے ناشکری کی اور تم نے میری نعمتوں کی احسان فراموشی کی تو پھر یاد رکھو میں عذاب دینے پر بھی قادر ہوں، میں سزا دینے پر بھی قادر ہوں۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے ناشکروں کے لیے اور نمک حراموں کے لیے، جو مجھ پر کھاتے ہیں، میرا ہی کھاتے ہیں، مجھ پر غراتے ہیں، میری نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور جناب طاقت مانگتے ہیں، پھر ان طاقتوں کو میرے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا کریں ناشکری ہے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت ہے۔ ان کیدی متین، میری جو پکڑ ہے بڑی مضبوط ہے، جو پکڑ میں آ جاتا ہو اس سے بچ کر نہیں نکلا کرتا۔ تو دوستو یہ اللہ کی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ میں نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو میں ان کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ تو اس آیت کریمہ کا بھی مقتضا یہ ہے کہ ہم جیسے غلاموں کو اور ہم جیسے اللہ کی جو ہم احسان فراموش بندے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم استعمال کر کے ہم اس کی شکر گزاری میں لگے رہیں، یعنی خدا نخواستہ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ کی ذات عالی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے منہ پھیر لے اور ہم سے رخ پھیر لے۔ ایسا کام ہم کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آیت میں فرمایا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، آل داؤد شکرا، تم شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور یاد رکھو لیکن اللہ آگے شکوہ فرما رہے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندے شکر گزار بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میں حکم کر رہا ہوں بار بار کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو، شکر گزاری کرو، اس سب کے تاکید کے باوجود میرے بندے ہر زمانے کے اندر ایسے ہیں کہ جو بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، یعنی گنے چنے بندے ہیں جو شکر گزاری کرنے والے ہیں اور میری بات کو ماننے والے ہیں۔ ورنہ عام طور سے ہر زمانے کے اندر آپ کو اللہ کے ایسے بندے زیادہ مقدار کے اندر ملیں گے کہ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے وہ اللہ کی نافرمانیاں بمانگی دھول کر رہے ہیں اور جناب اللہ کے احسانات کی فراموشی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز عطا فرما رکھی ہے لیکن اللہ ہی کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے، نہ اللہ کی مانتے، نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں کہ جائے کہ وہ اللہ والے اعمال کرے۔ تو ہر زمانے میں آپ پورے دنیا سروے کر لیجئے گا، جائزہ لیے پورے عالم کے اعتبار سے دنیا کا ہر زمانے کے اندر، تو آپ کو ایسے بندے اللہ کے زیادہ مقدار میں ملیں گے کہ جو اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے وہ اللہ پر غراتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں کہ سب کے باوجود قلیل وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندے بہت زیادہ ایسے شکر بہت کم ہیں، میرے بندے جو شکر ادا کرتے ہیں بلکہ ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔
چنانچہ وہ دوست اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اور اللہ رب العالمین کے حکم فرمانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شکر گزاری کو حق ادا کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے اپنے خاندان والوں کے 24 گھنٹوں کو آپ نے تقسیم فرما دیا کہ میرے گھر کے اندر 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے. تو آپ نے تقسیم فرما دیا کہ 2 گھنٹے فلاں عبادت کرے گا، 2 گھنٹے فلاں عبادت کرے گا. اس طریقے سے 24 گھنٹے آپ کے خاندان کے اندر، گھر کے اندر ایسے رہتے تھے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کی جا رہی ہو. وہ دوستو داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یا اللہ کو پہنچنے کے بعد میں انہوں نے 24 گھنٹوں کو مستقل تقسیم فرما کر کے انہوں نے کیا کر دیا تھا، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے شکر گزاری کو اپنے گھر میں باقاعدہ چالو فرما دیا تھا کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہ گزرے کہ آل داؤد کے گھر کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری نہ ہو رہی ہو. وہ دوستو آخر ہم بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ کا حکم یہ لاگو ہوا ہے اور اللہ تعالی ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں. تو آخر ہم میں کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ اس طرح کی تعلیم یا اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد ہوتی رہے ہیں. آخر ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام اللہ کا حکم سن کر کے اپنے گھر والوں کے، خاندان والوں کے 24 گھنٹے کو اس طرح تقسیم فرما دیا تاکہ اللہ کی شکر گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے. تو آخر ہم کو بھی اس طرح کی دین کی باتیں سن کر کم سے کم اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کے اندر ہم کو بھی اپنے اوقات کو تقسیم کر لینا چاہیے کہ فلاں گھنٹے کے اندر میرا بھائی اللہ کا ذکر قرض کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ وہاں پر جو ہے تعلیم وغیرہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم دن بھر تو دکان کے اوپر رہتے ہیں اور جناب جب گھر کو لوٹتے ہیں تو ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جناب کئی گھنٹوں ٹی وی خرچ ہو جاتے ہیں. سب پورا گھر جو ہے وہ سارا ٹی وی دیکھتا ہے. وہ دوستو دن بھر تو یہ ہم نے کام کیا اور رات کو ہم گھر میں آ کر کے بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم تو ہم کو غلبہ عطا فرمایا اور تو نے برکت عطا فرمائی، تو ہم لوگ بجائے اس کے ہم لوگ ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ کر اپنے وقت کو گزاری کرتے ہیں اور ہم اللہ کے احکام کی بجائے شکر گزاری کے ہم گویا کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے ناشکری مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں نہ وہ سونا ہوتا ہے 2 بجے، پھر اٹھنا ہوتا ہے 10 بجے، پھر ہماری ضائع ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم براہ راست قصدن اور جان بوجھ کر ہم اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کے مبتلا ہو رہی ہیں، جو بڑی خطرے کی بات ہے. اس لیے ہم کو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور جناب کلام الہی سے اور ایمانی تذکروں سے اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں ایسے اعمال سے ہم کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کا وجود اسی کام کے لیے ہے. خاص ہمارے گھروں میں وہ کام نہیں ہونے چاہیے جس سے کہ شیطان راضی ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں. ایسے گھروں کو اپنی اصلاح کرنے کی اول فرصت میں ضرورت ہے اور خاص طور سے جو ٹی وی وغیرہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس بیماری کے اندر تقریباً سبھی لوگ مبتلا ہیں. یہ ٹی وی نہیں ہے بلکہ ٹی وی ہے. یہ ایمان کے لیے ٹی وی ہے کہ ایمان کو خلاصہ ٹی وی لگ جاتی ہے تو اللہ نہ کرے پھر وہ اس کا علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس ٹی وی کے ذریعے سے اپنے ایمان کی ٹی وی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. وہ دوستو اس کی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ان اعمال کو ہم چن کر کے زندگی کا معمول بنائیں اور ہم اپنے بیوی بچوں میں باقاعدہ اس کو لانے کی کوشش کریں. ہم نے گھر کے ماحول کو ہم پاکیزہ اور انتہائی دیندارانہ بنانے کی پوری کوشش کریں اور ہم جائزہ لیا کریں اپنے گھروں کا. تو خاص طور میرے گھر میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ رکتی ہے اور شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان راضی ہوتا ہے. ہم کو بغیر چیکنگ کرنی چاہیے. ہم لوگ اپنے کاروبار کی چیک کرتے ہیں کہ نقصان کا سوا نفع کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اردو سے ہم اپنے گھروں کی دکان کاروبار کی ہم اس اعتبار سے چیکنگ نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے، جبکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خواہ وہ مکان ہو، خواہ دکان ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو. اس پر ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. بیان
حضرت مولانا مفتی ادریس صاحب، مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ 22 مارچ سن 2013۔ موضوع فرشتوں کی دعائے مغفرت طالب علم کے واسطے، آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 43 68۔